اور اعتزاز صاحب 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ہوئیں اور کچھ کو معافی ملی، لیکن ان میں سے زیادہ تر میجورٹی تو وہی ہے جو پہلے ہی سال 1.5 سال سے قید ہیں اور سزا بھگت چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ ان کا ہے جن کو زیادہ برس کی سزائیں ہوئی ہیں، ان کے پاس پھر کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ یہ تو جیلوں میں منتقل ہو گئے ہیں، آگے عمل کیا ہے؟ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ ان کی رہائی بھی ممکن ہو پائے؟ یہ اگر تو فیصد چانسز آپ سوچنا چاہتی ہیں کہ عدالت یا وکالت یا قانون اور آئین کے اعتبار سے، تو پھر تو 100% چانسز ہونے چاہیے ان کے کہ ان کو پہلے دن سے ان کی جو حراست ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور عدالت میں اب بہت ایک قسم کا ڈرامائی چینج آ چکا ہے، اور ایک یہ جو 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک بینچ بنا دیا گیا ہے جو سپیریئر ٹو آل بینچز ہے، اور وہ آئینی معاملات پر صرف اس کی دسترس ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ فیصلے کرے، اور وہ جونیئر ججز ہیں جن کے باعث وہ ایک قسم کی بڑی امیجنیٹو سوچ کی کریشن ہے، کی تعمیر ہے اور تعبیر ہے۔ وہ ایک کورٹ میں 2 عدالتیں بن گئی ہیں، اور اگر تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ بن جاتا جس طرح کہ شریعت کورٹ علیحدہ کورٹ ہے، تو پھر بھی شاید معاملہ اتنا زیادہ نہ بگڑتا، بلکہ اس میں کچھ سہولتیں ہی ہو جاتی۔ لیکن یہ جو کہ چیف جسٹس بھی ہیں، اور چیف جسٹس کے اختیارات سے زیادہ اختیارات کانسٹیٹیوشنل بینچ کے 4تھے نمبر پر سینیورٹی کے جج صاحب امین الدین صاحب کے ہیں، تو یہ کچھ اس میں کچھ تیتر کچھ بٹیر والی بات ہو گئی ہے۔ اور عدالت ہوتی علیحدہ تو ایک علیحدہ اس پہ دسترس اور اس پہ سبقت ہوتی سپریم کورٹ کو۔ اب سپریم کورٹ کے کچھ ججوں کو دوسرے ججوں پہ اس طرح سبقت ہے کہ جو سینئر ہیں، جو زیادہ جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے باقاعدہ کسی کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے، مثلا چیف جسٹس جو ہوں گے اب سے آئندہ سے وہ ماتحت ہو جائیں گے، ان کا فیصلہ نہیں چلے گا 4 نمبر جو جج صاحب ہیں، اور شاید اس سے بھی نیچے کے آئندہ میں کبھی بینچ جج صاحب ہوں جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جج ہیں۔ تو کچھ ہاچ پاچ ہو گیا اس میں، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی بات ہو گئی ہے، جس سے عدلیہ بہت کمزور ہوگی، اور بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں کہ جب چیف جسٹس کو اپوائنٹ ہی مقننہ کے ممبر کریں گے، اور اس میں عدالتی اور وکالتی کوئی کردار کسی کا نہیں ہوگا اور کا، تو 12 ممبر ایک کمیٹی بنے گی، وہ اپوائنٹ کریں گے، پھر اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اعتزاز صاحب یہ جو آئینی بینچ، سر قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، کہ جو آئینی بینچ 7 جنوری کو سماعت کرنے والا ہے سویلینس ٹرائل پہ، کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا عمل اگر ریورس ہو جائے گا تو اس پر صورتحال کیا تبدیل ہوگی؟ کیونکہ سزاؤں کا عمل تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے اب۔ نہیں، مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ آئینی بینچ کوئی بڑا انڈیپینڈنٹ فیصلہ دے گا یا دے سکتا بھی ہے۔ اس نے ابھی تک جتنی رعایتیں دی ہیں وہ حکومت کو دی ہیں۔ وہ بینچ جس کا فیصلہ ابھی برقرار ہے، فیصلہ معطل ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ معطل ہوا ہے، اور وہ بھی جزوی طور پہ معطل ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا، اس سیٹ اسائیڈ نہیں ہوا۔ وہ فیصلہ 5 ججوں کے بینچ کا ہے، اور وہ 5 ججوں کا بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جب تک اس کی تنسیخ نہیں ہو جاتی، وہی فیصلہ آئین کی تشریح کرتا ہے۔ ایک لارجر بینچ اپیل میں یا تو ساری اپیل کا فیصلہ کر دے
تو پھر اس کا فیصلہ کا نافذ ہوگا، وہ غلط ہو یا صحیح اس پہ اس وقت ہی کمنٹ کر سکتا ہوں میں، جب وہ فیصلہ آ جائے کہ اس کے کیا جواز ہے اس فیصلے کا، اور وہ عدالت یہ بتائے کہ اس جواز کے تحت اور کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں، آئینی عدالتوں کو درست قرار دے رہے ہیں، تو وہ ان کا وہ جواز دیکھ کے ہی آدمی بات کر سکے گا۔ لیکن یہ جو ہے ابھی تک تو فیصلہ وہی جو لا ہے، وہ لا وہ ہے جو 5 ججوں نے، سپریم کورٹ ہی کے 5 ججوں نے فیصلہ سنایا ہے، اس کے تحت تو ان کو خود احتیاط بھی کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو بھی، اور جس جو ادارہ بہت اگریوڈ محسوس کرتا ہے، بہت اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اس ادارے کو سوچنا چاہیے ہے کہ ابھی تک وہ فیصلہ معطل ضرور ہوا ہے لیکن منسوخ نہیں ہوا، وہی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جو 5 ججوں کا فیصلہ ہے۔